اللہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحياء من الإيمان صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله برادران اسلام، الحمدللہ آج عزت عظمت شان والا دن جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور میں آپ کی خدمت میں آج جس عنوان پر گزارشات عرض کرنے لگا ہوں، یہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہر فرد کے لیے سننا، سمجھنا اور عمل کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ عنوان گفتگو ہے حیا۔ میں نے یہ عنوان اس لیے منتخب کیا ہے کہ آپ لوگ بھی اخبارات پڑھتے رہتے ہیں، باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی پڑھتے سنتے رہتے ہیں۔ ایک ریسرچ آئی ہے جس میں بتایا یہ گیا ہے کہ اسلام کے جو نظام کے حسین پہلو ہیں، جن پہ اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے،
اس میں عبادات، عقوبات، معاملات، اخلاقیات، یہ تمام چیزوں کو اکٹھا کریں تو اسلام بنتا ہے۔ اور ریسرچ یہ ہوئی ہے کہ مسلمان عبادات کو چھوڑ کر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کو چھوڑ کر مسلمان ممالک کہاں کھڑے ہیں، کس مقام پر کھڑے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ معاملات میں، نظام پہ عمل کرنے کے معاملے میں، نظم میں، ضبط میں، تمدن میں، اخلاق میں، آداب میں، پوری دنیا میں جو اسلام کا اخلاق ہے، اسلامی معاملات ہیں، پوری دنیا میں سب سے پہلے نمبر پہ کون ہے؟ آپ کا دماغ کیا کہتا ہے؟ جی ہاں، پوری دنیا میں اسلام کے معاملات، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہم معاملہ کرتے ہیں، لین دین، اخلاق، آداب، رہن سہن، کیسے آنا ہے، کیسے جانا ہے، سڑک پہ سفر کیسے کرنا ہے، دوسرے کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے، سب سے پوری دنیا میں ٹاپ پر ایک غیر مسلم ملک ہے جس کا نام ہے نیوزی لینڈ۔ دوسرے نمبر پہ بھی غیر مسلم، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پھر باری آتی ہے ڈنمارک، یہ جو ناروے، اس علاقے کی۔ پہلے 20 نمبر میں مسلمان کسی ملک کا نام نہیں۔ مسلمان ہم ہیں، لیکن اسلام پہ عمل کے معاملے میں صفر۔ 38ویں شاید نمبر پہ کہیں ملیشیا کا نام آیا ہے۔ سب سے بڑا اسلام کا مرکز جہاں کعبہ ہے، جہاں مکہ مدینہ ہے، وہ 131 نمبر پہ، اور باقی رہا پاکستان، ہن چوپی رویے تے عزت بچان وچ یہی خیر ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں اگر حیا اور شرم ہو تو ہمیں، آگے میری ضرورت نہیں، آپ سمجھدار۔ داڑیاں ہماری بڑی ہیں، دستاریں، تبلیغیں ہماری بڑی ہیں، جماعتیں ہماری بڑی ہیں، لیکن عمل صفر ہے۔ اسپیشلی اخلاقیات کے معاملے میں تو بالکل صفر سے بھی کوئی نیچے۔ اس لیے طوطی کی کون سنتا ہے نکار خانے میں؟ جہاں ڈھول بج رہے ہوں وہاں طوطی بیچاری بولے گی تو کون سنے گا؟ تو میری کوشش ہوتی ہے، عرض کرتا رہتا ہوں، لیکن میں نے یہ چاہا کہ میں آپ کی خدمت میں، اور یہ جو ویڈیو بن رہی ہے اس کے وسیلے سے کہیں نہ کہیں تو آواز پہنچے گی۔ تو جو ہمارا نظام اخلاق ہے اس میں بنیادی چیز ہے حیا، اور حیا میں بھی ہم پیچھے ہی ہیں۔ حیا کیا ہے؟ حیا ایک فطری جذبہ ہے۔ اللہ جب بندے کو پیدا کرتا ہے، عورت مرد کو، تو ان کی فطرت میں، جبلت میں حیا رکھتا ہے،
اور اسی حیا کی وجہ سے گناہوں سے انسان بچتا ہے، نیکی کرتا ہے۔ کیونکہ فطرت میں حیا ہوتی ہے۔ بہت سارے گناہ بندہ اس لیے نہیں کرتا کہ بیچ میں حیا آڑے آ جاتی ہے۔ ایمان بھی یہی کام کرتا ہے کہ بندے میں ایمان ہو، واقعی ہو تو ایمان بھی یہی کام کرتا ہے۔ بندہ مومن ہو، اللہ پہ ایمان ہو تو بندہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، یہ نہ کروں میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ سے حیا، اللہ سے حیا آڑے آ جاتی ہے، بندہ غلط کام سے رک جاتا ہے۔ کسی نے کہا یار مسجد شریف میں صف کی ضرورت ہے، ملک صاحب آپ کوئی ایک صف لے دیں، تو اس میں جو حیا تھی اس نے کہا یہ حیا دے خلاف ہے، اس بندے نے مسجد میں مجھ سے سوال کر دیا ہے، حیا کا تقاضا ہے کر ہی دوں۔ یہ جو سخاوت ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی حیا ہوتی۔ اور کمال یہ ہے کہ حیا جہاں انسان بندے کا وصف ہے، بنیادی طور پہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ حیا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ نبی پاک نے اللہ پاک کا تعارف کروایا دعا کے باب میں۔ نبی پاک نے فرمایا ان ربی حیی کریم۔ حضور نے فرمایا میرا رب بڑا حیاؤں والا ہے۔ اب یہ بڑے پہ میں نے زور لگایا ہے۔ حیی، میرا رب بڑا۔ اب اردو میں اتنی جان نہیں ہے، میں پنجابی میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ اردو کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے کہ اس لفظ کا ترجمہ صحیح کر سکے، تو پنجابی میں گزارا ہوگا ان ربی حیی، میرا رب بڑا ہی شرما والا ہے۔ اب گزارا ہوگی میرا رب شرما والا۔ آگے ہے کریم، میرا رب بڑا کرما والا۔ پہلے تعارف کروا کے اب ان دونوں لفظوں کا معنی اور واضح کر دیا حضور نے۔ فرمایا میرا رب شرما والا، بہت ہی کرما والا، کریم ہے۔ آگے کہا اگر بندہ ہاتھ پھیلائے تو اللہ تعالی بندے کے ہاتھ کو خالی لوٹاتے ہوئے وہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے، یہ مانگے میں نہ دوں۔ اب حیا واضح ہو گئی۔ رب کی جو حیا ہے وہ بیچ میں آ گئی، بندہ منگے میں نہ دیواں، یہ میری شرم دے خلاف ہے، میری حیا دے خلاف ہے، میں نے شرم آندی ہے، اے منگے تے میں۔ تو سب سے پہلے حیا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ پھر نبی پاک نے فرمایا، اب حضور کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں حضور اتنے حیا والے تھے، اتنے شرما والے تھے، شرمیلے تھے، جیسے ایک پردہ دار کنواری لڑکی شرمیلی ہوتی ہے، میرا نبی اس سے کہیں کئی درجے حیا والا اور شرما والا۔ دو باتیں ہو گئیں، اللہ حیا والا بلکہ حیاؤں والا، اس کا نبی حیاؤں والا۔ تھوڑی تھوڑی بات واضح ہوتی جائے گی۔ اب حضور کی شرم کیا ہے، حیا کیا ہے؟ سورۃ الاحزاب میں ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضور کی شادی ہوئی حضرت بی بی زینب سے، جب ولیمہ ہوا
تو حضور نے بھی اپنے دوستوں کو صحابہ کو دعوت دی. اب جب کھا چکے کھانا تو کس کا دل کرتا ہے کہ محبوب کے صحن میں آئے اور اٹھ کے چلا؟ وہ جو شعر ہے کہ جو بھی آوے ہے نزدیک ہی بیٹھے ہے تیرے، جیڑا بھی آندا ہے او دا دل کردے نیڑے جا ملے. جو بھی آوے ہے نزدیک ہی بیٹھے ہے تیرے، ہم کہاں تک تجھ سے دور سرکتے جاویں. عاشق کہہ یہ رہا ہے، وہ کہتا ہے جیڑا آندا ہے وہ مینوں دھکا دے کے پیچھے کر کے آپے تیرے نیڑے بہ جاندا ہے. اے تو ہی مینوں دس اے میں کتے بواں؟ نہیں سمجھ آئی؟ اے علامہ اشتیاق صاحب یہاں جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہن بندہ پچھو آوے تے انہاں نوں آ کے ذرا پیچھے ہو مینوں نیڑے بہن دے. اور عاشق آوے او پھر آ کے تو ذرا پیچھے ہو مینوں نیڑے بہن دے. نتیجہ یہ کہ حضرت صاحب دروازے تک پہنچ جائیں تے پھر مینوں آکھن ہن میں اور پیچھے کتے جاواں؟ تیرے عاشق تے ہیں ہزاراں تے میں کتے جاواں؟ میں تے کلا تیرا عاشق. وہ ہے نا کہ جس سے یہ طبیعت، میاں صاحب جس سے یہ طبیعت بڑی مشکل سے لگی تھی، دیکھا تو وہ تصویر ہر ایک دل سے لگی تھی. جس سے یہ طبیعت، پیر نصیر الدین صاحب کا یاد ہے نا فرمان، اے ہار تے انہاں دا اتو بھار. اللہ تھوڑا عشق بھی ٹھیک ہے، ساری مجبوری بھی سچی. جس سے یہ طبیعت بڑی مشکل سے لگی تھی، دیکھا تو وہ تصویر ہر ایک دل سے لگی تھی. سبحان اللہ. تو حضور کی شادی ہو گئی، صحابہ نے ولیمہ کھا لیا، دل نہ کرے کہ آ کے بیٹھا تو نہ اٹھا تیری محفل سے، پھر کہیں اور تیرا چاہنے والا نہ گیا. اب حضور ظاہر ہے بندے دی ہوئے شادی، عام بندے کی بھی، گھر میں دلہن انتظار میں اور یار بیٹھے ہوئے ہیں صحن میں، وہ بھی سچے ہیں، دل ان کا بھی لگا ہوا ہے، وہ بھی سچے ہیں جو بیٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. معشوق ایک ہے، آپ سمجھ گئے، پردے کے ادھر بھی محب ہیں، یہ بھی بے قرار وہ بھی محو انتظار، کریے تے کی کریے. ہن چاندے حضور تے آنکھ چڑھ دے بھائی تسی روٹی شوٹی کھا لئیے تے اپنے گھروں گھری جاؤ تے میں بھی اندر جاواں، لیکن حیا آڑے آ گئی. اپنا ذاتی حق بھی قربان کرنا پہ گیا کیونکہ حیا آڑے آ گئی. اب لیکن اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی، اللہ فرماتا ہے ہاں میں بڑا شرما والا، پر اس موقع تے مینوں شرم کوئی کرن دی لوڑ نہیں، کیونکہ گل وچ یار دی آ گئی. او چپے اپنی حیا دی وجہ تو
تے اسی او دے چان آلے ہاں، اسی خیال نہیں رکھاں گے تے کون رکھے گا؟ فرمایا یا ایوہ الذین آمنو، او ایمان والو، او ایمان والو، میرا نبی جب تمہیں بلائے آؤ، اور جب فَإِذَا طَعِمْتُمْ، جب کھانا کھا چکو، فَانْتَشِرُوا، پھر گھرو گھری جاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے نبی کا پروٹوکول کتنا بڑا ہے کہ اس کے گھر میں کھانے کے آداب بھی رب سکھا رہا ہے، سمجھے؟ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، انجی ہے نا جی، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث، ایک گلاں باتاں وچ نہ لگ جاؤ، اٹھو گھرو گھری جاؤ۔ کیوں جاویے؟ ہمارا دل کرتا ہے ہم محبوب کو دیکھیں، محبوب کی باتیں سنیں۔ فرمایا اِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، میرے نبی کو تمہارے اس عمل سے تکلیف ہوتی ہے۔ عجیب بات ہے، تکلیف انہوں پئی ہوندی ہے، نہیں سمجھ آئی؟ جنوں تکلیف ہوئے او بول دا نہیں تے تسی وچ کیوں پہ بول دے ہو؟ اس سے پتا چلا نبی کی بارگاہ کے آداب کتنے نازک ہیں، مقام نبوت کیا ہے۔ فرمایا میرے نبی کو اذیت ہوتی ہے تو وہ کیوں نہیں بولتے، آپ کیوں بولتے ہیں؟ فرمایا فَيَسْتَحْيِي، وہ شرماتا ہے۔ آئے آئے آئے، اسے حیا آتی ہے، اسے حیا آتی ہے، اسے تم سے حیا آتی ہے، کیا تم کو بھی اس سے حیا آتی ہے؟ آئے آئے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نبی کو امت سے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، اللہ جانتا ہے ناراض نہ ہوں، نہ مولویوں کو حیا آتی ہے، پیران دا نام نہیں لینا، نہ آپ کو آتی ہے نہ ہمیں آتی ہے، ہمیں حیا ہی نہیں آتی ہے۔ میرے نبی کو امت سے اپنے حقوق قربان کر دیتے ہیں کیونکہ حیا اڑے آ گئی۔ اللہ بھی حیا والا، میرا نبی بھی حیا والا۔ اب مومن جو کلمہ پڑھتے ہیں، نبی پاک تو فرماتے ہیں کہ جانتے ہو یہ جو مومن ہوتے ہیں، مومن بھی حیا والے، مومن بھی تسی ایویں گھبرا گئے ہو، تسی بڑے حیا والے ہو۔ اللہ تعالیٰ، نبی پاک فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب الحی الحلیم، اللہ حیا والوں اور حوصلے والے بندوں سے پیار کرتا، شرم والوں حیا والوں سے اللہ، تو بے حیا سے۔ اب یہ بے حیائی ویسے بڑا کرخت سا سخت جملہ ہے، لیکن یہ حیا اور بے حیائی غور سے سمجھیں اسے تو بندہ کبھی کبھی بے حیائی آنکھ سے کر جاتا ہے، کبھی بے حیائی زیادہ زبان سے کرتا ہے، باقی اعمال سے بھی بے حیائی ہوتی ہے، لیکن زیادہ زبان سے، دوسرے نمبر پہ کان سے بھی، ہاتھ سے بھی ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ، اسے یاد رکھ۔ دوسری حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا المؤمن حیی کریم
بالکل وہی لفظ، ایک زیر زبر کا بھی فرق نہیں۔ پہلے حضور نے اللہ کا تعارف کروایا، کہا ان ربی حی کریم، پھر مومن کا تعارف کروایا، فرمایا المؤمن حی کریم، جو مومن ہوتا ہے بڑا شرما والا، مومن بڑا کرما والا، شرما والا، مومن بھی شرم والا، اللہ بھی، مومن بھی حیا والا۔ کدھر شرک تو نہیں ہویا؟ سخت گیر مولوی ہوتے تو انہوں نے حضور پہ بھی فتویٰ جڑ دینا تھا کہ اللہ بھی حیا والا، نبی بھی، جی سرکار اللہ بھی حیا والا، مومن بھی حیا والا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ جی فرق یہ ہے جتنا ذات میں فرق ہے اتنا بات میں فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سمجھے ہیں کتنی حیا کیسی عجیب شے ہے۔ اللہ بھی حیا والا، نبی بھی حیا والا، مومن بھی حیا، سارے حیا والے، وہ بھی شرم والا، وہ بھی شرم والا، وہ بھی شرم والا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت ہے کہ بندے کے گناہ تک کے بھی بھئی دیکھ کے بندہ انج معاف کرے جی میں ویکھے ہی نہیں۔ یہ کس کی عادت ہے؟ اگر اللہ پکڑنے پہ آ جائے، سب سے پہلے خطیب پکڑے جائیں، عالم پکڑے جائیں، فقیر پکڑے جائیں، پھر آپ پکڑے جائیں، کوئی وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظُهْرِهَا۔ قرآن میں سونا اللہ فرماتا ہے اگر میں پکڑنے پہ آ جاؤں تو زمین پہ کسی کو پاؤں نہ دھرنے دوں۔ جے او کہر کماون لگدا کون کوئی جو چھٹدا، جے او کہر کماون لگدا کون کوئی جو چھٹدا، رحمت اس دی جگ وسائے ہر کوئی نعمت لٹدا۔ اس سارے جو بیٹھے ہیں، مولوی مسلح پہ بیٹھا ہے، کتابیں رکھ کے خطیب صاحب بن کے بیٹھا ہے، یہ رب کی حیا ہے، ورنہ یہ تو نہ بولنے کے قابل، نہ تکنے کے قابل، نہ بیٹھنے کے قابل، نہ چلنے کے قابل۔ یہ اس کی حیا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ تکتا ہے، لیکن دیکھا ان دیکھا کر دیتا ہے کہ نہیں؟ نبی پاک کی بھی عادت، ایک صحابی حضرت ماعز سے بڑا گناہ ہو گیا، بڑے گناہ سے مراد بڑا گناہ ہو گیا۔ میں یہ حدیث پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے ایک بار اقرار کیا، پھر کیا، پھر کیا، حضور چہرہ پھیرتے رہے، پھر فرماتے رہے تو نے دیکھا ہوگا، اس نے کہا نہیں میں نے غلطی کی، آپ نے فرمایا پکڑا ہوگا، اس نے کہا نہیں میں نے غلطی کی، آپ نے فرمایا تو جو ہے وہ خواب میں ہوگا، اس نے کہا نہیں میں نے غلطی کی، بار بار اقرار کرتا رہا، جب اسے پتھر مار مار کے سنگسار کر دیا گیا تو آپ نے اس صحابی پہ افسوس کا اظہار کیا، فرمایا کاش کہ وہ اس کو گناہ کے اقرار کا سبق نہ پڑھاتا، یہ چپ ہو جاتا، اللہ حیا فرماتا۔ اللہ نبی پاک تو کیوں منہ پھیر رہے ہیں؟
بندہ آ کے میں گناہ کیتا ہے حضور انج کرن، وہ پھر اس پاسے حضور ادھر منہ پھیر لے، وہ پھر حضور اس کو بار بار رستہ دے رہے ہیں، وہ بار بار اقرار کر رہا ہے۔ یہ کیوں نبی ایسا کر رہے ہیں؟ حیا۔ حضرت عثمان غنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر آئے، حضور جیسے بیٹھے تھے بیٹھے رہے۔ حضرت عمر آ گئے، حضور جیسے بیٹھے تھے، پنڈلی مبارک سے شاید ذرا کپڑا سرکا ہوا تھا، باپ بیٹھے رہے، آ جاؤ۔ حضرت عثمان آئے تو حضور نے فرمایا رکو، اٹھے بیٹھے کپڑے سیدھے کیے، آ جاؤ۔ حضرت عائشہ نے نبی کا کنڈا کھڑکا دیا، میرا ابا آیا تسی بیٹھے رہے۔ حضرت عمر آئے تو فکر ہی نہیں کیتی، تے عثمان آئے تسی پہلے بنے ہو پھر جڑے ہو، پھر کہا آنے دو، فرمایا میں اس سے کیوں حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا۔ سارے صحابہ حیا والے مگر درجوں کا، سارے سخی ہیں مگر درجے کا، سارے سونے ہیں مگر، سارے بہادر ہیں مگر بہادری میں بھی فرق ہے۔ ایسے سارے حیا والے ہیں مگر حیا میں فرق ہے۔ جنہوں نے فرق نہیں سمجھا ان کا بیڑا۔ اب ساری باتیں آپ سمجھتے جائیں گے، میں نے اینڈ پہ آج بڑی اہم بات کرنی ہے، اس لیے ذرا سمجھیں۔ حیا بندے کی صفت، حیا اللہ کی صفت، حیا نبی کی صفت، اور حیا نبیوں کی صفت۔ اللہ کو پسند بڑی حیا ہے، اور جس میں حیا ہے وہ مومن ہے۔ یاد رکھنا، نبی پاک فرماتے ہیں جس میں حیا نہیں پکا بے ایمان ہے۔ لا، سرکار فرماتے ہیں ولا ایمان لمن لا حیا لہ، جس میں حیا نہیں وہ سرے سے مومن ہی نہیں ہے۔ مولانا تو ہو سکتا ہے، سکالر بھی، دانشور بھی، مناظر بھی، سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن حیا پہلی چیز ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک نے فرمایا من لم یکن لہ حیاء فلا دین لہ ومن لم یکن لہ حیاء فی الدنیا لم یدخل الجنہ۔ بی بی فرماتی ہیں نبی پاک نے فرمایا جس بندے میں حیا نہیں ہے، جو دنیا میں حیا والا نہ ہوگا جنت میں نہیں جائے گا۔ ہے حیا کوئی شے، ہے حیا کوئی شے، اسی لیے اب ذرا غور کرنا، فرمایا البذاء من الجفا والجفاء فی النار۔ بے حیائی کیا؟ بذا کہتے ہیں زبان سے جو آیا کہہ دیا، جو آیا آہستہ بولوں تاکہ کہیں کوئی سن نہ لے۔ آج کل ممبروں پہ کیا ہوتا ہے، آج کل خصوصاً یہ جو وہ میڈیا ہے، سوشل میڈیا، اس پہ جو آج کل کلپ بنانے والے سپیشل مولوی ہیں، کیا کرتے ہیں؟ نہ نبیوں کا حیا، صحابہ کو تو سمجھتے ہی کچھ نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بے حیائی کی، اس کو کہتے ہیں مذہبی بے حیائی، دینی بے حیائی۔ یاد رکھیں، ایک ہے تیرا شرم نہ کرے وہ بھی بے حیا ہے، ایک میرا میں مومن ہوں میرا حیا نہ کرے بے حیا ہے، ایک ولی کا عالم کا ادب نہ کرے وہ بھی بے حیا ہے، اور ایک صحابی کا شرم نہ کرے وہ اس سے بڑا بے حیا ہے، اور جو نبی کا شرم نہ کرے۔ یہ بے حیاؤں کے درجے ہیں، حیا کے بھی درجے ہیں۔ جب بندہ مومن کا حیا، ہر چیز کا حیا ہے، ہر چیز سے شرم ہے، لیکن شرم گئی جو منہ میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اب اس میں آپ اور ہم بھی شریک ہیں، لیکن ہمارا وہ شعر ہے نا کہ اب آگے اس میں تمہارا نام آئے گا۔
اب آگے اس میں تمہارا نام آئے گا، جو حکم ہو تو یہیں چھوڑ دوں فسانے کو۔ اب ذرا آپ کا بھی میرا بھی ذکر آئے گا، لیکن پہلے سمجھیں۔ سرکار فرماتے ہیں البذاء من الجفا، فرمایا کہ یہ جو منہ میں آیا کہہ دیا، یہ کیا ہے؟ جفا ہے، یہ ظلم ہے، اور اس کا نتیجہ دوزخ۔ آپ کہیں گے یہ کیا؟ جو منہ میں آیا کہہ دیا تو دوزخی ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ رات کو اپنی زبان کو پکڑ کے کھڑے ہوتے، کھینچتے زبان کو، اور کھینچ کھینچ کے سزا دیتے۔ جب ہم کہتے رحم کر ابو بکر، کیا کرتا ہے؟ آپ کہتے کہ یہی ہے جو بندے کو دوزخ میں کھینچ کے لے جائے گی۔ عورت کے جو منہ میں آیا اس نے خامند کو، مرد کے جو منہ میں آیا اس نے بیوی کو، بیٹے کے جو منہ میں آیا باپ کو، اور بیٹی کے جو منہ میں آیا ماں کو، بھائی کے جو منہ میں آیا بھائی کو۔ یہ جو جرت بے باکی ہے، اسی کا نام بے حیائی، اسی کا نام جفا ہے، اور یہی چیز لے جانے والی ہے دوزخ میں۔ تو سرکار نے فرمایا آہا کیا کہنے، ایک جنازہ جا رہا تھا، ایک وہ مر چکا تھا نا، زندہ نہیں، مر چکا تھا، جنازہ جا رہا تھا، اور صحابہ کرام اس جنازے میں سرکار کے ساتھ چل رہے تھے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا جو سواریوں کے اوپر سوار تھے۔ سرکار دو عالم نے جو سوار تھے ان کو فرمایا الا تستحیون، تمہیں حیا نہیں آتی؟ تمہیں حیا نہیں آتی؟ کیوں آقا، حیا کا کیا مطلب ہے؟ حیا کا کیا مطلب ہے؟ ہم جا رہے ہیں، جانا تو ہے سواری پہ۔ آپ نے فرمایا ان ملائکۃ اللہ رکبانا، فرشتے پیدل چل رہے ہیں۔ ہائے ہائے، فرشتے پیدل چل رہے ہیں، اور وَأَنْتُمْ عَلَى ظَهْرِ الدَّابِ، تم سواریوں پہ ہو۔ مطلب کیا ہے؟ جو پاک ملائکہ ہیں وہ پیدل چلیں، تم سواری پہ چلو، وہ پاک ہو کر، تم میں غلطیاں ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ جب پاک پیدل چلیں تو ناپاک تو پہلے ہی پیدل چلیں۔ اس کا مطلب آپ سمجھ گئے، اگر ابا پیدل ہے تو بیٹے کو چاہیے پیدل ہو، استاد پیدل ہے تو شاگرد کو چاہیے پیدل چلے، ماں پیدل ہے، بیٹا پیدل چلے، استاد پیدل ہے، بڑا پیدل چل رہا ہے تو چھوٹے کو، یہ تعلیم ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کہا حیا اسی کا نام ہے، یہ حیا کا تقاضا ہے۔ یہ کس کا تقاضا ہے؟ حیا کا تقاضا ہے۔ حیا کا تقاضا ہے کہ وہ پیدل ہے تو تم سواری پہ کیوں ہو؟ اللہ اکبر۔ اب ایک بڑی عجیب بات آ گئی، یہ جو جرت کرتے ہیں لوگ صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں، یہ جو جرت سے او فلانا بابا، او صحابی کی ہویا تے حدیث میں آیا ہے فلاں، یہ جو حدیثوں کا سہارا، کبھی قرآن کا جھوٹا سہارا، کبھی تاریخ کا سہارا لے کر کوئی آدمی کسی بزرگ پہ انگلی اٹھائے، ایک آدمی کہتا ہے نا بھائی نا، میری جرت نہیں ہے، ایک کہتا ہے میری جرت، دوسرا چھاتی تان کے کہتا ہے، کیونکہ وہ پگڑی باندھ کے بیٹھا ہے، اس کی داڑھی ہے، وہ مولانا ہے، وہ سکالر ہے، وہ کہتا ہے تو جاہل ہے، اے حدیث جائے بخاری اے جڑا صحابی تھی یہ کرتا رہی ہے۔ ایک ان پڑھ کہتا ہے نا بھائی نا، میری جرت نہیں۔ یہ نا بھائی نا کیوں کر رہا ہے؟ حیا ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ یہ کہتا ہے میں نہیں بولنا، یہ حیا ہے۔ اور یہ جو پڑھا لکھا جرت سے کہہ رہا ہے، یہ نامراد بے حیا ہے۔ معاف کرنا، چاہے بیٹھا ہے کتابیں لے کے، چاہے بغیر کتابوں کے، چاہے کتابی ہے چاہے بے کتابی ہے، چاہے علمی ہے چاہے بے علم ہے بے حیا۔
ایک آدمی ہے مثال کے طور پر، وہ کہتا ہے میں پڑھیا ہے اے ابو بکر انجد ہے، ٹھیک ہے، میں پڑھیا ہے، اور میں بخاری اج پڑھیا حدیث، اور مسلم اج پڑھیا، ساری کتابیں اے ویکھ لے اے ویکھ لے۔ ایک ان پڑھ ہے، وہ کہتا ہے نہیں، کتاباں ہونا ہے، کتابیں ہونا ہے، پر اساں انہاں دے بارے چ کچھ بھی نہیں آکھنا، اساں اپنے گریبان چ ویکھی اساں کی، اساں کتھاں تے او کتھاں۔ ایمان سے مجھے بتائیں ان دونوں میں آپ کے دل پر کون دستک دے رہا ہے؟ اے ان پڑھ پکا جنتی تے پڑھے لکھے دا بیڑا ہزار بار غرق۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں حیا، یہ حیا بڑی شے ہے، اسی لیے اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اللہ بندے سے پہلے حیا چھین لیتا ہے، جب بندے سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ سزا کیا دیتا ہے؟ حیا چھین لی، پھر آنکھ بھی غلط، پھر زبان بھی، پھر کوئی بڑا شڑا، پھر نہ نبیوں کی حیا، نہ ولیوں کی حیا، نہ بزرگوں کی حیا، نہ قرآن کی، نہ مسجد کی، ساری حیائیں گئیں، کیونکہ رب نے حیا چھین لی۔ اب انتہا کیا ہوتی ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں انتہا یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو عین شیطان بنا دیتا۔ ابتدا ہوئی کہ رب نے حیا کیوں چھینی؟ زبان غلط ہو گئی، زبان بے ادب ہوئی، پہلے دیکھا رب نے ہو سکتا ہے توبہ کرے، پر وہ تو جڑا رہا، وہ تو توبہ، اس کو شرم حیا نہیں آئی، تو پھر رب کہتا ہے کہ میں تیرا کوئی محتاج ہوں، سیدھا رب حیا ہی۔ اب ہو گیا نرا شتر بے مہار۔ اب ذرا حدیث سنو، میرے نبی فرماتے ہیں ہر نبی نے یہی بولا، میں بھی بولتا ہوں، اذا لم تستحی فصنع ما شئت، جب تجھ میں حیا ہی نہ رہی اب جو مرضی آئے کر۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ حیا ہے تو بندہ قدم قدم پہ رکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ہزار بار سوچ پھر ایک بول، پہلے ہزار واری تول پھر منہ وچوں کڈ ایک بول، یہ ہے اصل معاملہ۔ لیکن جو بولتا رہے باندر کی طرح ناچتا رہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا صرف زبان ہی تیز نہیں چل رہی ہوتی، کینچی کی طرح باندر کی طرح ناچ رہے ہوتے ہیں، بالکل بے خوف جرت بے باکی۔ کچھ ہوں گے بد قسمت جو کہیں گے واہ وہ بد نصیب، وہ ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے ادھر سے حیا گئی ویسے دونوں بے حیا، بے حیا سے بے حیا ملا تو بے حیائی ڈبل ہو گئی۔ لیکن حیا والا میرے نبی نے فرمایا یاد رکھو یہ جو بے حیائی ہے اتنا بڑا عذاب رب تعالی۔ حضرت عائشہ صدیقہ اب فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا رأس مکارم الاخلاق الحیا، اخلاق کے جتنی عظمتوں والے معاملات ہیں ان سب میں ٹاپ پہ کون ہے؟ حیا ہے۔ اور میں انیاں حدیثاں پڑھ چھڑیاں، میں نو پسینہ آیا، تو انو بھی آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ اکبر۔ اب بڑی عجیب بات آ گئی، بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ ٹھیک ہے اللہ دی حیا بڑی کر دیں، رسول دی بھی کر دیں، باقی بابے شابے، واہ، جن کو قرآن کہتا ہے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ حضرت یوسف جیسی ہستی کہتی ہے الہی جیوں تو ادھر جیوں، مروں تو ادخلنی فی الصالحین۔
حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا پیغمبر کہتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ نبی جن صالحین میں داخلے کی دعا مانگ رہے ہیں ان کو بابا بولتے ہیں۔ سارے رشتے قیامت کو ٹوٹیں گے۔ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ سارے رشتے حشر کے دن ٹوٹ جائیں گے، متقین کے رشتے وہاں بھی جڑے ہوں گے۔ ان کو بندہ بابا کہہ کر جو منہ میں آئے بھونکتا جائے، بکتا جائے، اوہ ظالمو یہ کیا کر رہے ہو؟ کن کن کی بے ادبی پہ جڑ گئے ہو؟ کیوں جڑ گئے ہیں؟ حیا چلی گئی۔ اسی لیے میرے نبی نے بولا، فرمایا جب حیا ہی نہ رہی، اور میں حضور فرماتے ہیں یہ سارے نبیوں کا مشترکہ جملہ ہے کہ جب حیا نہ رہی پھر جو مرضی آوے۔ حیا آڑے آ جاتی ہے، یہ میری اماں ہے اتھے میں نہیں بولنا، یہ میرا باپ ہے اتھے میں اچھا، یہ میرا استاد ہے، یہ میرا بڑا بھائی ہے، یہ میرے محلے دا بزرگ حاجی صاحب ہے اتھے میں نہیں بولنا۔ ایک کہتا ہے حاجی ہویا تھے اپنی جگہ تے، یہ بے حیائی ہے۔ جو چپ ہو گیا ہے یہ میرے امام صاحب ہے، یار کچھ بھی نہیں تھے، مومن تے ہے نا۔ یہ حیا ہے جو چپ کرواتی ہے، یہ بے حیائی ہے جو اگلوا رہی ہے۔ مدینے والے نے کہا یہ حیا بڑی شے ہے۔ اوہ بڑی بات آ گئی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ من لا یستحیی من الناس لا یستحیی من اللہ، جسے انسانوں کا شرم نہیں اسے خدا کا کیا شرم ہوگا۔ لا فرمائے من لا یستحیی من الناس، من الناس سے مراد صرف مومنین نہیں، انگریز بھی ہے، بزرگ ہے، عمر میں بڑا ہے، حیا کر جا۔ ہندو ہے، سکھ ہے، کوئی بھی ہے، کم از کم اس کی چٹے بالوں کو دیکھ کے حیا کر جا، سر نوا کے گزر جا۔ مدینے والے کی بولی یاد رکھ، فرمایا جو بندے کا انسان کا حیا نہیں کرتا وہ اللہ کا کیا حیا کرے گا۔ یعنی اللہ نے نتھی کر دیا جے میرا حیا کر نہیں، پہلے میرے بندے آندہ حیا کر۔ جسے انسانوں کی حیا نہیں، انسان تو نیچے ہے، پھر مومن ہے، پھر خاص مومن ہے، پھر اولیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، پھر انبیاء ہیں، درجہ بدرجہ ہے۔ وہ ہر ایک کا حیا کر، فائدے میں رہے گا۔ وہ سرائکی میں کہتے ہیں ہر بندے دا قدر کریں، متا کوئی خضر حیات ہوئے، تے ہر پانی دا قدر کریں، متا کوئی آب حیات ہوئے۔ اللہ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کسی بھی ناواقف ہے اس کا شرم کریں، فائدہ ہے کہ گھاٹا ہے؟ کیا گھاٹا ہے؟ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور جو آئے اسی کو لپٹ چمٹ جائیں، منہ کھول کے جڑ جائیں، گھاٹا ہے کہ منافع ہے؟ گھاٹا ہی گھاٹا، ہر طرح سے گھاٹا۔ اب میں کہہ یہ رہا ہوں مثال کے طور پر، اللہ اکبر، واہ مدینے والے آواہ، حضور فرماتے ان اللہ یحب الحیاء والستر، اللہ حیا سے، حیا والوں سے بھی اور خود حیا سے بھی اللہ پیار کرتا ہے۔
اور اللہ پردہ پوشی سے بھی، کس سے؟ پردہ پوشی سے بھی اللہ پیار، اور جو پردہ پوشی سے پیار کرتا ہے پردہ پوش سے بھی، نہیں سمجھ آئی؟ اللہ پردہ پوشی سے بھی پیار کرتا ہے، پردہ پوش سے بھی، پردے رکھنے والے سے بھی۔ اور یاد رکھیں یہ کام اللہ کا ہے، پھر رسول اللہ کا ہے، درجہ بدرجہ۔ آخر میں میں معافی چاہتا ہوں، آخر میں بابے آتے ہیں۔ یہ پردہ پوشی بابوں کا کام ہے، گابوں کا کام نہیں ہے۔ یہ میرے سکالر حضرات غور فرمائیں جہاں تک میری آواز جائے۔ حضرت میاں محمد بخش بابا جی کھڑی شریف والے، وہ فرماتے ہیں پردہ پوشی کم فکردہ۔ انہاں دس دیتا اے تیرے مولوی نہیں کر دے، بے حیائی تے اترے ہوئے نے کتاباں دے چکر جنہاں نو کرن دے، اساں فقیراں۔ پردہ پوشی کم فکردہ تے میں طالب فقراواں، عیب کسے دے پھول نہ سکاں، ہر ایک تھی شرماواں۔ ہائے 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 کیا حیا! یہ ہر کہتا ہے جی میں حق بولتا ہوں، میں تو لوگوں کے تنقید کروں گا، میں ان کی برائیاں نکال کے دکھاؤں گا۔ اس نے کہا وہ تھوڑی سی حیا کر، تھوڑی سی شرم کر، تو زیادہ جانتا ہے یا اللہ؟ میرے نبی نے فرمایا من ستر مسلمن، جو کسی مسلمان کا پردہ رکھے گا سترہ اللہ یوم القیامہ۔ تو دنیا میں پردہ رکھ، اللہ تیرے آخرت میں پردے رکھے۔ سنو بابیاں دی گل، جن بابوں کو دنیا برا کہہ رہی ہے وہ کہتے ہیں برے نو میں لبن ٹریا۔ مولوی وہ ہوتا ہے سکالر صاحب، پڑھا لکھا علمی کتابی، یہ بھی برا، تو بھی برا، تو بھی برا، سارے برے، ایک میں بچ گیا یا ایک دو اور میرے چاچے مامے، باقی سارے ہی نکمے۔ لیکن بابے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں برے نو میں لبن ٹریا تے برا لبا نہ کوئی، اپنے اندر جد جاتی پاتی میں تو برا نہ کوئی۔ کمال کر گیا، اے بچ گیا۔ ایک بدبخت وہ ہے جس کا ہر روز ایک نیا کلپ چھوڑے گا، ہر روز کسی نہ کسی بزرگ کو کچھ نہ کچھ، اور جھوٹی دلیلیں، ادھر کی تعویل، جی میں ٹھیک کر رہا ہوں، ہمیں حق پہنچتا ہے، جی ٹھیک کیے جاؤ بسم اللہ۔ لیکن جانتے ہو مدینے والے نے کہا کہ غیبت نہ، قرآن نے کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، غیبت مت کرو۔ اب یہ تو مدینے والا بتائے گا غیبت ہوتی کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہ لفظ بولو، اس بات کا ذکر کرو جس کو وہ سنے تو اسے، اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی وہ پیٹھ پیچھے، یہ لغت کی تعریف ہے۔ مدینے والے نے کہا سامنے ہو یا پیٹھ پیچھے ایسا جملہ بھائی مسلمان کے بارے میں کہنا جو سن کے اسے تکلیف ہو، یہ غیبت ہے۔ اور گناہ کتنا بڑا ہے، مدینے والے نے کہا الغیبت اشد من الزنا، زنا چھوٹا جرم ہے، غیبت بڑا جرم ہے۔ اور یہ سویرے شام کلب چڑھا رہے ہیں، یہی کما رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں تو ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ 70 بار زنا سے زیادہ، اور یہ جرم
سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں. اور پھر صحابی نے کہا یا رسول اللہ اے جو او دے وچ او برائی جے ہووے بھی واہ ہووے بھی پھر بھی میں آکھاں پھر بھی غیبت. فرمایا اگر ہو اور تو کہے تو غیبت, اگر نہ ہو تو جانتا ہے اکا پھر فرمایا پھر بہتان, اور بہتان باندھنے کے لیے والے کے لیے 80 کوڑا. لا تقبل لہ شہادتا ابدا, فرمایا ہمیشہ کے لیے مردود الشہادت. جس نے کسی مسلمان کے بارے میں وہ بات کہی جو ہے لیکن اسے دکھ دے گی, غیبت ہے, اور یہ زنا سے بھی بدتر ہے, لیکن کسی میں نہ تھی اور اس نے اس پہ مر دی, فرمایا یہ بہتان ہے. اور بہتان باندھنے والا ایک عورت مرد کسی ایک بندے پہ جس نے بہتان باندھا اس پہ سزا کیا ہے 80 کوڑا, اور ہمیشہ کے لیے مردود الشہادت. یہ جب بھی بولے گا آگے لکھے گا قاضی کہ جا نکل عدالت سے, تیری بات نہیں سنی جائے گی, تو مردود الشہادت ہے, چاہے تو پیر ہے, چاہے تو علمی ہے, کتابی ہے, مولانا ہے, خطیب ہے, تو جو بھی بلا ہے نکل یہاں سے. اور یہ جتنے میں خصوصاً عرض کر رہا ہوں, یہ برادری جو میری مرضی آئے کہے جا رہے بولے جا رہے. اور ایک اور بات سننا, ہر گناہ کا کفارہ ہے, بہتان کا کوئی کفارہ ہے ہی نہیں. یہ بہتان ہے نا. مثال کے طور پر میں نے کہا کہ میاں صاحب نے یہ کیا ہے, یہ کام میاں صاحب نے کیا, میاں صاحب کے فرشتوں کو پتہ نہیں. میں نے کہا پیر صاحب نے یہ کیا, پیر صاحب بیچارے کو پتہ ہی کوئی نہیں. دونوں طرح سے غلط ہے, ہو تب بھی غلط, الا یہ کہ ان کے اس جرم سے مخلوق کو نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر بھی احتیاط سے میں بات کروں گا. ایک مظلوم کو حق ہے کہ جو ظالم ہے اس کے بارے میں بات کرے, لیکن وہ بھی احتیاط کے ساتھ. ایک فتویٰ پوچھنے والا ہے وہ فتویٰ پوچھے, لیکن ہر بندہ جڑا ہوا ہے, اور پھر سپیکر پہ, پھر پوری دنیا جہان پہ. غیبت کا جرم بھی ایک ہی بندہ کر رہا ہے, بہتان کا جرم بھی, بے حیائی بھی, بے شرمی بھی, اور اتنی ساری باتوں کے آگے. ورنہ جو شرم والے ہوتے ہیں, اوے ہم سے تو وہ عورتیں اچھی. ایک بی بی تھی, نام تھا رابعہ بصری. کیا نام تھا؟ رابعہ بصری. بی بی رابعہ بصری کے بارے میں ماں کا ساتھ 40 سنتن لا ترفع رأسها الى السماء حیاء من اللہ. 40 سال گزر گئے, رابعہ نے کدے اکھاں اتے نہیں چاہیے. کتنے سال؟ 40 سال گزر گئے. بی بی اسمان وال منہ نہیں کیتا, لوکاں پوچھیا سر نہیں چک دی, انہیں آکھیا حیاء من اللہ, مجھے اللہ سے حیا آتی ہے. اس کو کہتے تیرے کوچے میں آؤں کیسے, منہ یہ دکھاؤں کیسے, تیری نظروں میں نظریں ملاؤں کیسے, میرے دامن میں کیا ہے, میرے پلے کیا ہے, میرے عمل میں کیا ہے, کس مان پہ آؤں, کیسے تجھے منہ دکھلاؤں. ایک یہ شرم والی عورت ہے, ایک بے شرم پڑھے لکھے, ایک بے حیا کتابیں سامنے رکھ کے نہ کسی نبی کا حیا, نہ ولی کا حیا, نہ صحابہ کا حیا. لگتا ہے دنیا بے حیاؤں کی دنیا. کچھ سمجھ رہے ہو؟ ایک ولی ہیں حضرت ابو عبیدہ الخواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 70 سال لم یرفع راسہ الی السماء, 70 سال ایسے نہیں کیا. ہائے ہائے,
کیوں سر نہیں اٹھاتے ہو؟ کہا حیا من اللہ۔ آنکھ تو بندہ وہ ملائے جس کے پلے کچھ ہو، جس کا دامن ہی خالی ہے، گناہ ہی گناہ ہے، اگر حیا والا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ ایک تابعی تھے حضرت غالباً حسن، اور ایک اور بزرگ بھی تھے، وہ کہتے ہیں اگر قیامت کا دن اللہ نے مجھ پر کرم فرمایا اور مجھے جنت میں بھیج دیا، ایک بات کہی، کہا اگر میں یزید کی فوج میں شامل ہوتا، سمجھے، اگر میں امام حسین کو قتل کرنے والی جو فوج تھی اہل بیت کو، میں اس میں ہوتا، اللہ رحم کر کے مجھے جنت میں بھی بھیج دیتا، تو میں حضور کی آنکھ سے آنکھ کبھی نہ ملاتا، کیونکہ شرم آتی مجھے کہ تیری بچوں کو قتل کرواتا رہا، اب آنکھ میں آنکھ ملاؤں کیسے؟ یہ حیا والے ہیں جو کہتے ہیں اگر بالفرض، اور بے حیا کہتے ہیں جنت ہمارے باپ کی ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اب میں یہ آج اس لیے بول رہا ہوں، بے حیا لوگ تو کو تو حیا آئے گی نہیں، وہ تو سمجھیں گی نہیں، میں حیا والوں کو صدا دے رہا۔ ان کے کلپ مت سنو، اب کہیں گے سنے کیوں نہیں؟ میرے نبی نے فرمایا یاد رکھو المستمع شریک القائل، جب تم ایسے بے حیاؤں کی باتیں بے حیائی کی سنتے ہو تو جرم کے اندر جیسے بولنے والا مجرم، ویسے کان رکھ کے سننے والا بھی مجرم۔ اس میں تو آپ بھی آتے ہیں، اسی لیے کہتے فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، جب پتہ چل گیا ہے تو ظالم کے ساتھ مت بیٹھ، مت سن اس کی۔ یہ کہتے ہیں جو سنتے لویے، اللہ دیا گلاں سنتے لویے۔ حضرت امام محمد بن سیرین اور درجنوں صحابیوں کا شاگرد، صحابہ کا شاگرد، وہ کہتے ہیں کہ یہ علم جو ہے نا یہ دین ہے، اور دیکھ پہلے غور سے دین تو لے کس سے رہا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ میں نوجوانوں کو پکار رہا، میرے بچوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، ہر جھاڑی میں ہاتھ مت دو۔ علم دین ہے، علم جو ہے یہ کیا ہے؟ فانظروا عمن تاخذوا دینکم، غور سے دیکھو دین لے کس بندے سے رہے۔ پہلے بندے کے اوپر اطمینان کر لو کہ یہ حیا والا ہے، اس میں شرم ہے، یہ بے ادب تو کسی کا بے ادب تو نہیں ہے۔ جب تسلی ہو جائے پھر جھولی پھیلا دو۔ لیکن ہم ہر جگہ پہ، اسی لیے فرمایا حیا والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، شرم والوں کو اللہ، جو دوسروں کے پردے رکھے گا اللہ۔ اب ایک بات میں دوبارہ دہرا رہا ہوں صرف اس لیے تاکہ آپ کو پتا چلے بابے کیسے ہوتے ہیں۔ یہ کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں، پھر سنا رہا ہوں، کچھ نئے دوست بھی ہیں۔ ایک بزرگ تھے حضرت عثمان خیر آبادی، بیچتے تھے چھولے چاول، مثال کے طور کیا بیچتے تھے؟ چھولے چاول۔ ایک بندہ 2 نمبر آیا، بے حیا، یہ بھی بے حیائی ہے، کسی کو دھوکہ دینا بھی بے حیائی ہے۔ بے حیا آیا حیا والے کے پاس، فرق دیکھنا۔ اب اس نے کہا، کھوٹے پیسے جیب میں ڈالے ہوئے تھے، کھوٹے 100 روپیہ، اور بابے کو کہا بابا جی ادھر ایک پلیٹ دینا۔ بابے تکیا تے بابے نے ویکھے آئے تے کھوٹے نے، پہچان کے کھوٹے ہیں، دائیں دیکھا 2 بندے ادھر ہیں، 2 ادھر بھی کھڑے ہیں۔ بابے آکھیا 4 بندیاں وچ کسے دا پردہ پھاڑنا چنگی گل نہیں۔ انہیں چپ کر کے بابے صندوقڑی دے وچ 100 پایا تے چھولیاں دی پلیٹ پورے ادب تے حیا نال، حیا والا جو سی، بے حیا باندراں دی طرح نچن گے، حیا والے بولن گے وہ بھی ذرا سوچ کے۔ لو جناب
انہیں کھایا بے حیا نو حیا پھر بھی کھا کے بھی نہیں آیا تے انہیں پھر 2 5 4 ہور بے حیا، اے بے حیا ماں دی پوریاں جماعتاں ہوندیاں، انہاں نو آکھیا اے جڑا بابا ہے نا انہوں سنیانی کوئی نہیں کھوٹے کھرے دی، جنہیں کھوٹے پہننا وہ لوہے دی پلی آلے بھی آ گئے۔ ملک صاحب کے کڑی ہے صدیقی کلونی آلے بھی آ گئے تے شاد باغ آلے بھی تے صدیق پورے آلے تے پہلے موجود سن، ماڈل ٹاؤن تے او جاتی عمرہ تک سارے آ گئے جتنے بے حیا، انہاں آ کے بابے نو کھوٹے پیسے آن دی بھرمار کر دیتی، بابے بھی طے کر لیا، انہیں آکھیا انہاں نی بے حیائی دا بھی کمال ویک تے ساڑے حیا دا بھی کمال ویک۔ اللہ او ہو گیا کام تے بابے دا آخری ویلا آ گیا عثمان خیر آبادی دا تے فرشتے آ کنڈا کھڑکایا، بابے موت دے سرانے تے سر لایا تے موت نو سامنے تک کے نعرہ لایا، او سونے میں نکا جیا عثمان تے تو مالک ہر جہان، اے میں نکڑا جیا بندہ ہو کے تیرے بندیاں دے پردے رکھے، ہون ساڑی واری آ گئی ہے۔ آئے آئے اللہ اکبر۔ اب حیا اور بے حیائی کا مسئلہ سمجھ آیا۔ اب ذرا یہ بھی میں نے کہا نا، جو کسی بندے نے کیا نہیں اور اس کے اوپر وہ فٹ کر دیا، یہ ٹاپ کی بے حیائی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور ان بے حیائیوں میں سے ایک بے حیائی وہ آپ کو ذکر کرنے لگا ہوں۔ بہت سارے مناظرے کرنے والے، بہت سارے مولوی وہ کہتے ہیں جی سنیوں کا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، کیا؟ پھر کتاب اٹھا کے یہ دیکھو، کتاب ہے ہشت بہشت، یہ کس کی ہے؟ وہ جی یہ حضرت خواجہ قطب الدین کی ہے، یا حضرت خواجہ معین الدین کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے 70 فلاں چھپی ہوئی لاہور سے، یہ کتاب ہے، دیکھو یہ کتاب۔ پھر کتاب دکھائیں گے، کتاب بھی چنگی موٹی ساری، آپ اور میرے جیسے حیا والے، ظاہر ہے حیا کہاں بندے کو یہ کہنے دیتی ہے کہ اتنی عظیم ہستیوں کو بندہ کہے یہ کافر ہو گئے، لیکن وہ باندر کی طرح ناچ ناچ کے کہیں گے یہ ہو گئے کافر، گئے ایمان سے۔ دلیل کیا دی؟ یہ کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ، یہ ہشت بہشت میں لکھا ہے، اس رسالے میں لکھا ہے۔ جب غور کیا تو وہ کتاب سرے سے ان بزرگوں کی ہے ہی نہیں، صدیوں تک ان کتابوں کا کوئی نام ہی نہیں ہے۔ میں اس وقت چونکا، میں پہلے یہ تماشے دیکھتا رہا، مولوی جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے ہیں، تو میرے حیا نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ جو بے حیائی وہ بھی اللہ کے پیاروں کے نام، تو کم از کم واضح کر دے، باقی سائیں جانن تھے۔ میں آپ کو پہلی کتاب یہ پیش کر رہا ہوں، اس کا نام ہے تاریخ لاہور، یہ عبرت کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ لکھنے والا انگریز کے دور کا آدمی ہے، نام اس کا ہے نیچے لکھا ہوا ہے کنہیا لال۔ کیا نام ہے؟ کنہیا لال۔ کنہیا لال کسی مسلمان کا نام ہے؟ آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں، ہندو، یہ ہندو ہے کنہیا لال۔ انگریز کے دور میں
انگریز ابھی آیا تھا جس دور میں، اس دور میں یہ کتاب لکھی گئی، اور کنیا لال ایک ہندو کی ذرا حیا دیکھیں، ہندو کی، یہ کتاب پھر دکھا رہا ہوں، تاریخ لاہور، نیچے لکھا ہے کنیا لال۔ اس ہندو نے حضرت داتا صاحب ظاہر ہے لاہور کی جو تاریخ تھی، لاہور کی تاریخ ہو، داتا کا ذکر نہ آئے۔ جب داتا صاحب کا ذکر آیا تو ایک تاریخی حوالے کی بات آ گئی کہ داتا صاحب کب لاہور آئے، تو کنیا لال کی اس کتاب کے حاشیے پہ اس نے کہا کہ داتا صاحب کے آمد کے بارے میں یہ جو روایت ہے یہ روایت صحیح نہیں، وہ ذکر بعد میں کریں گے، لیکن ابھی ہندو حیا والا ہے، اس نے کہا یہ روایت صحیح نہیں۔ کیوں صحیح نہیں؟ وہ کہتا ہے اس لیے صحیح نہیں ہے کہ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفے تھے، محبوب خلیفے تھے، ان کے ملفوظات جمع ہوئے ہیں سن 756 ہجری، 757 ہجری، ہونے 1445، تے کنے سو سال ہو گئے؟ یہ حساب کر کے میں نے دسنے جے، کچھ تسی بھی زور لاؤ نا۔ تو کنیا لال کی کتاب میں ہے کہ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے سامنے ایک ملفوظ پیش کیا گیا خواجہ عثمان ہارونی کا، تو حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کس کے خلیفہ ہیں؟ حضرت خواجہ نظام الدین کے۔ خواجہ نظام الدین خلیفہ ہے حضرت بابا فرید الدین کے، بابا فرید الدین خلیفہ ہے خواجہ قطب الدین، اور خواجہ قطب الدین خلیفہ ہے خواجہ معین الدین۔ دور کا آدمی نہیں ہے، اور آدمی کتنا طاقتور ہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے جسے چنا ہے اپنی نیابت کے لیے وہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی، حضرت گیسو دراز کا مرشد، علم کا پہاڑ، عمل کا کوہ گراں، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ فرماتے ہیں کہ اب ذرا غور کرنا، وہ کہتے ہیں کہ سلطان الاولیاء قدس سرہ العزیز فرماتے تھے، حضرت خواجہ نصیر نے کیا کہا؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے تھے میں نے کوئی کتاب تصنیف نہیں کی۔ ایک بات ہو گئی کہ حضرت خواجہ نظام کی کوئی کتاب نہیں۔ آگے کہتے ہیں اس واسطے وجہ کیا رہی؟ اتنا بڑے عالم ہو کتاب کوئی نہیں لکھی۔ کہتے ہیں اس واسطے کہ شیخ الاسلام حضرت فرید الدین اور شیخ الاسلام حضرت قطب الدین، باقی خواجگان چشت وغیرہ مشائخ جو داخل ہمارے شجرے میں ہیں، کسی نے کوئی تصنیف نہیں کی، کسی نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ اب وہ لکھنے والے ہیں حضرت حمید قلندر، یہ خلیفے، یہ کس کے مرید ہیں؟ یہ پیر بھائی ہیں نصیر الدین چراغ کے، نہیں سمجھ آئی؟ حضرت نظام الدین کے یہ مرید تھے، لیکن حضرت نصیر الدین چراغ کے ساتھ محبت تھی۔ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا، میں نے عرض کیا کہ فوائد الفؤاد میں ہے کہ ایک شخص نے جناب سلطان الاولیاء کی خدمت میں عرض کی کہ میں نے ایک معتبر سے سنا ہے، وہ کہتا تھا کہ میں نے آپ کی تصنیف سے ایک کتاب دیکھی ہے۔ حضرت سلطان الاولیاء نے فرمایا اس نے غلطی کی، وہی بات کہ میں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، اس نے غلط میری طرف منسوب کر دیا ہے، میں کوئی کتاب نہیں لکھی۔ اب آگے یہ سن کر حضرت خواجہ نے فرمایا کہ واقعی ہمارے حضرت سلطان الاولیاء نے کوئی کتاب تصنیف نہیں کی۔ پھر میں نے عرض کیا یہ جو رسالے
جن کا یہ حوالہ دیتے ہیں نا ملا ملوانے چھوٹے موٹے، وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یہ جو رسالے اس وقت میں دستیاب ہوئے ہیں، ملفوظات حضرت شیخ قطب الدین، ملفوظات حضرت شیخ عثمان ہرونی، کیا بڑے حضرت کے زمانے میں ظاہر نہ ہوئے تھے؟ یہ جو کتابیں یہ رسالے ہیں کیا حضور نظام الدین اولیاء کے دور میں ظاہر نہیں ہوئے تھے؟ تو حضرت نے فرمایا نہ تھے، ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ تو آگے کہتے ہیں اگر ان حضرات کی تصنیف سے ہوتے تو بڑے حضرت ان کا ذکر ضرور فرماتے، یعنی اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کتاب حضرت خواجہ قطب الدین کی کوئی ہوتی، حضرت خواجہ معین الدین کی ہوتی، حضرت خواجہ فرید الدین کی کوئی کتاب ہوتی تو حضرت نظام الدین اولیاء اس کا ذکر ضرور فرماتے، لیکن انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا، انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ کنہیا لال کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حوالہ اس لیے غلط ہے کہ یہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے ایسی کوئی کتاب لکھی نہیں، ہندو مان رہا ہے اس لیے کہ وہ رام رام کرتا ہے، اسے اعتبار ہے، اس لیے کہ وہ مورتیوں کو پوجتا ہے، اسے نصیر الدین چراغ دہلی جو ڈائریکٹ خلیفہ خواجہ نظام کے، اس کو تو اعتبار ہے کہ ٹھیک ہے ان بزرگوں کی کوئی کتاب نہیں ہے، ہندو ہے اس لیے مان رہا ہے، رام رام کرتا ہے اس لیے مان رہا ہے، اس کے آگے کوئی بخاری مسلم نہیں رکھی اس لیے مان رہا ہے، اس لیے کہ اس کی داڑھی نہیں ہے اس لیے مان رہا ہے، اس لیے کہ اس نے کوئی بڑی پگڑی نہیں باندھی، ہندو ہے مان رہا ہے، یہ پگڑیاں رکھ کے، داڑیاں رکھ کے، کتابیں رکھ کے بہتر ہے پھر رام رام ہی کرتے، ایسا ہی ایمان ضد کر کے بیٹھے نہیں یہ انہی کی ہے، وہ ظالم کے بچے، اس کو تحقیق کہتے ہیں۔ اب ذرا یہ کتاب ہے اخبار الاخیار، لکھنے والا معمولی آدمی نہیں، اس کا نام ہے محقق علی الاطلاق برکت المصطفیٰ فی الہند۔ علماء اہل حدیث کہتے ہیں جب اللہ کو منظور ہوا کہ نبی پاک کی حدیث کا علم ہندوستان میں آئے تو اللہ نے شاہ عبدالحق کو پیدا کر دیا۔ دیوبندیوں کے بھی استاد، اہل حدیثوں کے بھی، سنیوں کے بھی استاد الکل، حدیث کا شور مچانے والے سن لے، ان سے پہلے علم حدیث کی ترویج اس شان سے کوئی نہیں ہوئی تھی، یہ پہلا آدمی ہے جس نے اکبر کے دور میں ٹکر لی تھی دین الہی سے، اس کا نام شاہ عبدالحق ہے۔ اب آپ سے ذرا سنیں، آپ وہی حوالہ فرماتے ہیں فرمود حضرت نصیر الدین، یہ کتاب ہے اخبار الاخیار، کیونکہ ہے فارسی میں اور الحمدللہ سانو فارسی نہیں ہوندی، مبارک۔ مجھے بھی گزارے جتنی آتی ہے، سیدھی بات ہے۔ اس کتاب کا، فارسی کتاب کا صفحہ نمبر 82 نمبر، تو فرماتے ہیں فرمود کہ شیخ نظام الدین می فرمود کہ من ہیچ کتابیں نہ نوشتائیں، لکھنے والا بھی کمال، حوالہ پھر وہی حضرت نصیر الدین چراغ کا، کہتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا، یہ کون بول رہا ہے؟ نصیر الدین چراغ دہلی فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے تھے میں کوئی کتاب نہیں لکھی، شیخ کیوں زیر آ کے اس واسطے کہ شیخ الاسلام فرید الدین و شیخ الاسلام قطب الدین و از خواجگان چشت ہیچ شخص تصنیف نہ کرداست، وہ کہتے ہیں کیونکہ حضرت خواجہ فرید الدین، خواجہ قطب الدین اور اکابر خواجگان چشت نے کسی نے بھی کوئی کتاب نہیں لکھی۔ وہ کنیا لال ہندو میں اونچا، یہ مسلمانوں کا استاد، 10ویں صدی ہجری کا یہ بزرگ، دین الہی سے جس نے ٹکر لی، آج اسلام جو زندہ ہے انہی بزرگان دین کی وجہ سے۔
جی ایک اجے ٹائم ہے، میرا ٹائم ہے. چودھریاں نوں تے حکے دی جلدی ہونی ہے. سبحان اللہ. تے سانو روٹی دی جلدی ہے تے مینوں اسلام دی ذرا جلدی ہے. یہ کتاب اردو میں آخیا پھر گزارا دینج بھی کریے نا. وہ اخبار الاخیار فارسی میں، یہ ہے ترجمہ کرنے والے بھی یہ شیخ الحدیث ہے، کوئی عامی آدمی نہیں ہے. وہی بات کہتے ہیں. اس کے بعد فرمایا شیخ نظام الدین فرماتے تھے میں نے کوئی کتاب نہیں لکھی کیونکہ شیخ الاسلام فرید الدین، شیخ الاسلام قطب الدین اور خواجگان چشت نے کسی نے کوئی تصنیف نہیں کی. آگے انڈر بریکٹ یہ کتاب جو ہے، اس کتاب کے جو ترجمہ کرنے والے شیخ الحدیث 1000 کتاب سے انہوں نے زیادہ کتابیں لکھی ہیں جنہوں نے ترجمہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں خواہ مخواہ جاہل لوگوں نے ان کے نام سے کتابیں چھاپ رکھی، جاہلوں نے ان کے نام سے کتابیں چھاپ رکھی ہیں. اب آپ کہیں گے اے ہو سکتا ہے انہاں بزرگاں دے نام دے نال انہیاں کتاباں چھپ گئیاں؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے نام سے 7 کتابیں جعلی چھپ چکی. ایک پورا دیوان چھپ چکا، اس کا نام ہے دیوان معین الدین. میں نے خریدا اتنا موٹا، میں نے کہا خواجہ معین الدین کا دیوان. جب تحقیق کی تو معین الدین کاشفی کا دیوان. مر دیا کس کے نام؟ وہ ایک فارسی کا دیوان ہے، وہ تھا کسی اور کا، وہ انوری کے نام سے چھاپ دیا. اور تو اور جیڑا بھی پنجابی دا دوڑا پڑھ دین نا، اگر ہوئے نا پنجابی دے وچ تے پڑھن کے اتوں گجرانوالا، گجرات، سرائے عالمگیر، جیلم، میرپور، پنڈی، جیڑا بھی بندہ پڑھے گا اگے میاں صاحب نے فرمایا. ایک بندے نے جھوٹے 3-4 شعر پڑھ دیتے، پھر آکھے میاں صاحب نے فرمایا. اگے بابے نو غصہ آ گیا جب بیٹھا سی، انہیں آکھا تینو چھتر کسے نہیں لایا. میاں صاحب نو ایک خواب جی نہیں آیا. تے ایک اگلا لفظ اور انہیں فرمایا لیکن حیاڑے آ گئی ہے، میں نہیں کہتا. سریکی دے وچ جیڑی اول فول جو بھی کہیں گے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ فرمائے. کنے فرمائے؟ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے پوری زندگی میں ایک دوڑا کہا اور یہاں اتنی موٹی کتابیں چھپ چکی ہیں. حیرت ہے. غنیت الطالبین مشہور کتاب ہے کہ نہیں؟ کس کے نام سے؟ حضور غوث پاک کے نام سے. یہ نبراس کتاب ہے. مفتی صاحب یہ کتاب علم کلام، علم عقائد کی ٹاپ کی کتاب ہے. پوری دنیا اسلام میں یہ کتاب علم عقائد پہ یہ ٹاپ کی کتاب ہے. نبراس شرح عقائد. اس کے اندر صفحہ نمبر 475 پہ علامہ عبدالعزیز پرہاروی، شاگرد کس کا ہے؟ حافظ جمال اللہ ملتانی، اولیاء کا تاجدار ملتان کا، ان کے شاگرد ہیں، خود اپنے ٹاپ کے ولی ہیں. کہتے ہیں لا یغرنک وقوعہ فی غنیت الطالبین المنصوبہ الی الغوث الاعظم عبد القادر الجیلانی فالنسبت غیر صحیحۃ. کہتے ہیں غنیت الطالبین غوث پاک کی کتاب نہیں ہے. والاحادیث الموضوعۃ فیہا وافرۃ، من گھڑت حدیثیں اس میں بھری ہوئی ہیں. ویسے بھی ہو غوث پاک کی کتاب اور غنیت الطالبین میں یہ لکھا ہوا ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی کی. آ رہی ہے عید، قربانی کے دی ہوئی سی. شکر ہے تو یاد ہے، ورنہ صرف سانو گوشت یاد ہوندا ہے. کتاب غوث پاک کی اور حوالہ کفر تک لے جانے والا. حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی کی، انہی کو لے چلے، انہی کو ذبح کیا. اور صدیاں گزر گئیں، تمہیں سب کعبے کو آگ لگی، سینگ جلے کس دمبے کے جو اسماعیل کی جگہ پہ آیا.
یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ مسلمان کہتے ہیں قربانی اسماعیل کی، یہودی کہتے ہیں اسحاق کی، غنیت الطالبین کہتے ہیں قربانی ہوئی حضرت اسحاق کی۔ جو یہودیوں کی ہاں میں ہاں ملائے وہ غوث پاک ہو سکتے ہیں؟ جی اجے بھی تسی مجھے یہ بتائیں، ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ اتنی بڑی بات، یہ 100 صدیاں گزر گئیں، ان بزرگوں کے نام سے کتابیں چھپ رہی ہیں۔ میں نے کہا نبی پاک کے نام سے کتنی من گھڑت حدیثیں، ہزاروں حدیثیں گھڑ کے کس کے نام لگا دی گئیں؟ نبی پاک کے نام پہ۔ اب بھی وہ کتابیں بھی موجود، حدیثیں بھی موجود۔ اگر نبی پاک کے نام پہ من گھڑت لگ سکتی ہیں تو پھر خواجہ معین الدین تو کچھ بھی نہیں۔ یہ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک اور تھو چھوٹی سی بے حیائی، اجے ہیں چند منٹ، ویسے تھوڑا ٹائم بڑا قیمتی ہے، سبحان اللہ۔ میں نکمہ آدمی ہوں، آپ بڑا کام والے، کوئی گل نہیں، پھر آنا ہو نہ ہو، آئے ہو فاتحہ پڑھ لو، شکستہ قبر ہے، ممکن ہے پھر نشانہ رہے۔ میریاں گلاں یاد کرو گے، رو رو کے فریاد کرو گے، جندڑی نو برباد کرو گے، پھر میں توانوں یاد آواں گا۔ کوئی نہ توانوں پیار کرے گا، نہ تواڈا اعتبار کرے گا، دل توانوں بیزار کرے گا، پھر میں توانوں۔ یہ کتاب ہے الادب المفرد، اس کا یہ کتاب ہے امام بخاری کی۔ کس کی؟ امام بخاری کی۔ یہ کتاب ہے الادب المفرد، یہ بھی کتاب ہے امام بخاری کی۔ بے حیائی اس کو بھی کہتے ہیں کہ بات میرے نبی کی ہو اور نبی کی بات کو بندہ کاٹ کے باہر نکال دے، صرف اس لیے کہ میرا عقیدہ جو ہے اس کو زک پہنچ رہی ہے، لہذا نبی دی حدیث ہی کاٹ چھڑا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اس تو وڈی بے حیائی کوئی اور ہو سکتی ہے؟ او بھی بے حیا بڑے جنہاں کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ سنیوں کا بنیادی عقیدہ۔ میں نے کہا بے بنیاد، پتہ نہیں تو کہہ دی ہیں اولاد، تجھے اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ یہ کوئی کتاب انہوں نے لکھی نہیں، سنیوں نے کبھی خواب میں بھی اسے نہ مانا، اور تو سنیوں کے سر پہ تھونپ رہا ہے۔ اب ذرا یہ دونوں کتابیں ہیں امام، اور یہ کتابیں دو ہیں، اصل میں کتاب ایک ہی ہے، یہ بھی وہی کتاب ہے، یہ بھی وہی کتاب ہے۔ میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ اس دنیا میں آپ اور ہم سادے لوگ ہیں، یہ کتابی لوگ بے ایمان کتنے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا جی ہم تو کتابی ہیں، ہم علمی ہیں، اب علمی کتابی دیکھ ان کی خرابی، دیکھ ان کی بے ایمانی، دیکھ ان کی بے حیائی۔ اب اس کتاب کا ایک عنوان ہے کہ بندے کا اگر پاؤں مفلوج ہو جائے، بندے دے پیر نو فالج ہو جائے، سہ جائے، ٹھیک نہ ہوئے، پھر کی ہوندا ہے؟ مفلوج ہو جاندہ ہے۔ پنجابی کی یادے ہو فالج؟ اللہ کرے تو انہوں کوئی نہ ملے کالج، اپنی زبان یاد ہی نہیں، خیر نہ آرائیاں نو یاد ہے نہ گجرانو، سبحان اللہ، تو شکر گاڑا لینو یاد ہے۔ کتاب کا باب امام بخاری نے باندھا ہے، کہتے ہیں ما یقول الرجل اذا خادرت رجلہ، جب پاؤں بالکل ایسا سو جائے کہ مفلوج ہو جائے، ہل نہ سکے، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اب علاج میں پہلے اس کتاب سے بتاتا ہوں۔
یہ بھی وہی ہے. کہتے ہیں کہ علاج یہ ہے کہ خادرت رجل ابن عمر، حضرت عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ کا پاؤں مفلوج ہو گیا، فالج ہو گیا، پاؤں سین گیا. فقال له رجل اذکر احب الناس الیک، انہاں آکھیا جے طبیبان دی، یہ میں کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اگر طبیبوں کی طب سے فائدہ نہیں ہوا، سب کچھ کر کے فائدہ نہیں ہوا، ایدہ علاج اے وے انہوں یاد کر جیڑا سب تو تینوں زیادہ پیارا ہے. انہوں یاد کر. پھر آگنا چاہتے او اماں، اماں سانو سب تو زیادہ پیاری ہے. او ابا، او چلو او نہیں تے کوئی بیٹا بیٹی کوئی دنیا میں اور پیارا، لیکن صحابہ کو سب سے زیادہ پیارا اللہ. نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے، اللہ سب تو پیارا الحمدللہ، لیکن صحابی کو کہا گیا اسے یاد کر جو سب سے تجھے زیادہ پیارا. بیٹا عمر کا ہے، صحابی ٹاپ کا ہے، تو کہہ دیتا نا یا اللہ. یہ فرق ہے صحابی اور وہابی. اب کیا کہا حضرت عبداللہ نے؟ فقالا یا محمد، یہ بخاری ہے. یہ کون ہے امام؟ پورا باب باندھا کہ پیر جے ہومن شال، سون فقیران دی گل، اے رحمت دی چھال، اے حدیث پرلیانو گھال، کہ اگر یا محمد یا رسول آکھیے بیماری ہو جاندی ہے وال. ہون کیونکہ پورا مذہب ڈگ پینا سی، پورے مذہب نے دھڑام کر کے ریت دی دیوار دے تھلے آنا سی، تے پھر انہاں کیا اس حدیث نو کیوں نہ ٹوکا لاویے. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس قدر فقیہان حرم بے توفیق. یہ وہ بے حیا اور یہ بے حیا جو حدیث کے اوپر ٹوکے چلائیں، اور نامراد وہ جو بہتان بزرگوں پہ لگائیں، جی ان کا کلمہ ہے. ان بے حیاؤں کے بارے میں کہا تھا حضرت خواجہ فرید نے، ملا مارن سخت ستاون، گجھڑے راز دا بھید نہ پاون، بے وس شودے ہیں مجبور. ملا نہیں کہیں کار دے، شیوے نہ جانن یار دے، واقف نہ بھید اسرار دے، تھے کنڈ دے بھرنے تھے دڑی. بابا بلے شاہ کہتے ہیں ملا مینو مار دائی، ملا مینو مار دائی. اے ہن مار دین کہ نہیں مار دے؟ اے نہیں کہیں کار دے. یہ بے حیاؤں کا پورا ٹولہ ہے، سارے نہیں جو اس میں ملوث ہیں. اب یہ کتاب، اس کتاب میں ذرا تکیں، وہی باب ہے. درود پاک پڑھیں. یہ وہی باب ہے، صرف چھاپنے والوں میں فرق ہے. یہ چھپی ہوئی ہے ضلع شیخ پورہ سانگلہ ہل کی کتاب، وہی امام بخاری کی. یہ چھپی ہے لاہور، صرف شہر کا فرق ہے. ایک ہی کتاب ہے، فاصلہ 600 میل ہوگا سانگلہ ہل یہاں سے. اچھا نیڑے اے اپنا شاہکوٹ تے نالی سانگلہ ہل، بس اتنی فاصلے پہ کتاب چھپی اور نبی کی حدیث پہ ٹوکا چلا. باقی وہی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر کا پاؤں ہو گیا شل، اور کہنے والے نے کہا اذکر احب الناس الیک، فقالا، یہ لفظ ہے فقالا محمد، یا بیچ میں سے نکال دیا. فقال محمد، کیونکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں نا کہ یا رسول کہنا شرک ہے. انہاں کیا حدیث میں سے ثابت ہو رہا ہے، صحابی کا قول ہے، بیماری کا علاج ہے، لہذا یا مولوی چاٹو کا
تینو کنے روکا؟ پڑھنے والے نے کہا بخاری ہے یا تو نہیں ہے. ہن تسی میرے ہتھے روز روز تے نہیں چڑھنا. میں نو آواز آ رہی ہے. حاجی صاحب آ رہے نے تیری روٹی بھی ٹھڈی ہو رہی ہے. ہون دے ہو جے ہوندی ہے تے. یہ ہے کتاب الشفا. فرق یہ ہے کہ یہ غالباً چھپی ہے بیروت سے لبنان سے. یہی کتاب، اس کتاب کی جلد 2 ہے، صفحہ 21 ہے. یہ وہ کتاب ہے، اس کو کہتے ہیں کتاب الشفا، جو صدیوں حضور کے روضے پہ پڑھائی جاتی رہی ہے. 1932 سے پہلے یہ کتاب صدیوں حضور کے روضے پہ پڑھائی جاتی تھی، کیونکہ یہ واحد کتاب ہے دنیا میں، یہ واحد کتاب ہے جو حضور نبی کریم کے حقوق پہ لکھی گئی ہے کہ نبی کا امت پہ حق کیا ہے، تاکہ جو حاجی مدینے آئے اسے پتا چلے جس دربار میں آیا ہوں اس کا مجھ پہ حق کیا ہے. یہ ہے امام قاضی عیاض، اسپین اندلس کا بزرگ، نام ہی سند ہے. اسی حدیث کو امام بخاری سے زیادہ تفصیل سے بیان کیا. کہتے ہیں کہ انا عبداللہ ابن عمر خادرت رجلہ فقیل لہ اذکر احب الناس الیک. ان کو کہا گیا پیر ہو گیا نا خراب، کر یاد اس ہستی نو جڑی تینو سب تو زیادہ پیاری. اور حدیث کے لفظ ہے فصاح، انہاں زور نال چیخ کے، زور نال ساہا چیخ کے آکھیا یا محمد، یا محمد. ملا آدھے نے یا رسول اللہ آکھنا شرک تے صحابی آدھے بیماری دا علاج آخ دا بخاری تو لے کے شفا تک سارے پہ آخ دینے. اگر شرک کیا تھا تو بیماری اور بڑھ جاتی، لیکن ہوا کیا؟ لکھا ہے فانتشرت، زبان تو یا محمد نکلیا، بیماری جاندی نظر ہی نہیں آئی. یہ بے حیاؤں نے شور مچایا ہے، یہ انہوں نے ٹوکا کتابوں پہ چلایا ہے، انہوں نے بزرگوں سے لے کر محدثین تک کو بدنام کیا ہے. ہم نے ان بزرگوں کا نام لیا ہے، بلکہ ان کا دامن تھام لیا ہے، اور ہم نے بڑے حوصلے سے کام لیا ہے. ورنہ ان کی زبان میں بھی ہمیں جواب دینا آتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ گندی زبان ہو. ہم کہتے ہیں رب مہربان ہو، مدینے والے کا ادھر دھیان ہو. بندہ وہ ہے جو اپنے مالک کی عزت پہ قربان. آج میں تو 10 منٹ چوکھے لے لینے معاف نہ کریا ہے.